میری طرف سے آپ سب کو سلام۔ میرا نام بابو محسن مختار ہے۔ میں راولپنڈی ڈائسس کے پیرش کوہاٹ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہمارے مسیحی ایمان میں اور مسیحی عقائد میں ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ ہمارے 7 ساکرامنٹوں میں سے ایک ساکرامنٹ ہے نکاح کا ساکرامنٹ، جو کہ ایک مثالی خاندان کو قائم کرنے کے لیے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے مقدس مرکز کی انجیل، اس کے 10ویں باب کی 1 سے 9 آیت تک۔ اور وہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کے علاقے میں اور اردن کے پار آیا، اور پھر ہجوم اس کے پاس جمع ہو گئے، اور وہ اپنے دستور کے موافق پھر انہیں تعلیم دینے لگا۔ اور فریسی اس کے پاس آئے اور اسے آزمانے کے لیے اس سے پوچھا، کیا یہ روا ہے کہ مرد اپنی بیوی کو چھوڑ دے؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ موسیٰ نے اجازت دی ہے کہ طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دیں۔ پر یسوع نے ان سے کہا کہ اس نے تمہاری سخت دلی کے سبب سے تمہارے لیے یہ حکم لکھا تھا، لیکن تکوین کی ابتدا سے خدا نے انہیں نر و ناری بنایا۔ اس واسطے مرد اپنے باپ اور اپنی ماں کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے۔ وہ اب 2 نہیں بلکہ ایک تن ہیں۔ پس جسے خدا نے جوڑا اسے انسان جدا نہ کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ عزیز مومنین، آج جس موضوع پر ہم بات کرنے کو ہیں وہ ایک ہماری مسیحی ایمان میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، نکاح کا ساکرامنٹ، جو کہ خاندان کو قائم کرنے سے پہلے اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نکاح کی تعریف کو دیکھیں گے کہ نکاح کی تعریف کیا ہے۔ نکاح ایک ایسا بندھن ہے جس میں ایک مرد اور ایک عورت جو ہیں وہ اپنی مکمل زندگی کو بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو ایک دوسرے کی نظر کرتے ہیں، تاکہ وہ مل جل کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کر سکیں۔ اور یہ ساکرامنٹ جو ہے یہ ابتدا ہی سے خدا نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے پہلے اس ساکرامنٹ کو مقرر کیا ہے۔ خدا نے سب سے پہلے آدم اور حوا کو یہ ساکرامنٹ دیا اور ان کو برکت دی کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ اور خدا نے یہ ساکرامنٹ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے مقرر کیا، تاکہ مرد اور عورت کے ملن سے، ان کی محبت سے میری محبت ظاہر ہو سکے، تاکہ لوگ جان سکیں کہ خدا جو ہے وہ انسان سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ آج جو ہم نے تلاوت پڑھی ہے انجیل مقدس مرکز کی انجیل میں سے، وہ بھی ہمیں سکھاتی ہے کہ نکاح جو ہے وہ ایک خاص ساکرامنٹ ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی تفریق نہیں ہے۔ نکاح جو ہے وہ ہر انسان کے لیے ایک بلاہٹ ہے، اور یہ جو ساکرامنٹ ہے یہ چناؤ کا ساکرامنٹ ہے۔ اس میں 2 ساکرامنٹ ہیں جن میں سے ہر انسان نے چناؤ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا ساکرامنٹ لینا ہے، اور یہ انسان کا زندگی میں
ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جو انسان نے اپنی زندگی میں کرنا ہوتا ہے کہ میں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ یہ دو ساکرامنٹ ہیں، ایک پاک خدمت کا ساکرامنٹ ہے اور دوسرا ہے نکاح کا ساکرامنٹ، اور یہ دونوں بڑی محبت اور وفاداری کے ساکرامنٹ ہیں۔ اس میں جو نکاح کا ساکرامنٹ ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ یہ ایک بلاہٹ ہے خدا کی طرف سے، اور مرد اور عورت اپنی اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہوئے اپنی بلاہٹ کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کی وفاداری کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ آج کی جو انجیل مقدس ہے، اس میں جو فریسی ہیں وہ خداوند یسوع مسیح سے سوال کرتے ہیں کہ تم جو اس نکاح کے ساکرامنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہو، کہ نکاح کا ساکرامنٹ کیسا ہے اور اس میں کیا کرنا چاہیے، اس میں کوئی تفریق ہے یا طلاق کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ان فریسیوں سے کہا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس نے حکم دیا ہے کہ طلاق نامہ لکھ کے چھوڑ دو، لیکن خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس نے یہ جو حکم لکھا تھا یہ تمہاری سخت دلی کے سبب سے لکھا تھا۔ یقیناً اس وقت لوگ جو تھے وہ بہت سخت دل تھے، تو موسیٰ نے ان کی سخت دلی کے سبب سے جو ہے یہ ساکرامنٹ ان کے لیے یہ ان کو حکم لکھا ان کے لیے کہ تم طلاق نامہ لکھ کر چھوڑ دو۔ لیکن جو خداوند یسوع مسیح نے ہمارے لیے احکام رکھے ہیں، جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ساکرامنٹ دیا ہے یا حکم دیا ہے، وہ یہ ہے کہ نکاح کے ساکرامنٹ میں تفریق ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ساکرامنٹ ہے جو کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا، یہ ایک اٹوٹ بندھن ہے، اور یہ وعدہ نہیں، نہ یہ کوئی کانٹریکٹ ہے، یہ ایک عہد ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اس میں میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں اور اسی طرح خدا کی محبت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور نکاح کے ساکرامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں اور بیوی جو ہیں وہ اس ساکرامنٹ میں ان کے فرائض کیا ہیں، اور یہ جو نکاح کا ساکرامنٹ ہے یہ دونوں جو مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کا ساکرامنٹ کا عہد کرتے ہیں، یہ ساکرامنٹ ان سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اس میں ہم 3 تقاضوں پر غور و خوض کریں گے۔ پہلا ہے زوجین کی بلائی، اور دوسرا ہے اولاد کی افزائش، اور تیسرا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ اگر ہم مقدس پولس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام اس کے 5ویں باب کا مطالعہ کریں تو وہ ہمیں سکھاتا ہے پاک کلام خدا کا کہ ہمیں اپنی اولاد کی افزائش جو ہے وہ کیسے کرنی ہے۔ ادھر لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر مومن مرد ہے اور بیوی جو ہے وہ مومن ہے تو وہ اپنے شوہر کو نہ چھوڑے اور اس سے ملی رہے، اور لکھا ہے کہ اگر بیوی جو ہے وہ غیر مومن ہے اور مرد مومن ہے وہ اپنی بیوی سے ملا رہے، اور ان دونوں کے سبب سے ان کی اولاد جو ہے وہ پاک ٹھہرے گی، اور یہی جو ہے وہ عہد ہے جس میں انسان ہمیشہ وفاداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے اولاد کی تعلیم و تربیت۔ اولاد کی تعلیم و تربیت جب نکاح کا ساکرامنٹ دیا جاتا ہے تو اس میں یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کو جو اولاد دے گا آپ اس کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ کریں گے، اور اس کی ذہنی اور ایمانی اور جتنی بھی اس کی تعلیم و تربیت ہوگی سماجی اور معاشرتی، اس کے آپ ذمہ دار ہوں گے، اور جو لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، اس ذمہ داری کو سے انکار نہیں کرتے، وہ درست نکاح کا ساکرامنٹ کرتے ہیں، اور جو ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، جو اولاد کی افزائش سے انکار کرتے ہیں
یا اولاد کی تعلیم و تربیت سے نکار کرتے ہیں وہ درست نکاح نہیں لیتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نکاح کا ساکرامنٹ لینے سے پہلے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرے اور اپنی زندگی میں فیصلہ کرے کہ وہ آیا اس قابل ہے کہ وہ نکاح کا ساکرامنٹ لے سکے یا کہ نہیں۔ کیونکہ جو لوگ کلیسائی قوانین کے مطابق بھی جو لوگ بالغ ہیں اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ نکاح کا ساکرامنٹ کیا ہے، ان کو ہی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ نکاح کا ساکرامنٹ لے سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی جو بھی لوگ جو ہیں اپنے زندگیوں میں نکاح کے ساکرامنٹ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں یا اپنی زندگیوں میں فیصلہ کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح کا ساکرامنٹ لیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے نکاح کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور اس کے بعد نکاح کی صفات ہیں کہ نکاح کی صفات، دو صفات پر ہم بات کریں گے، ایک ہے یک زوجگی اور دوسری ہے نکاح ناقابل تنسیخ۔ یک زوجگی میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی غیر مرد، اگر دو فرقین ہیں، دو ہیں مرد اور عورت، ان کے درمیان جو ہے تیسرا شخص اگر کوئی آ جاتا ہے یا کوئی شامل ہو جاتا ہے تو وہ پھر جو ہے ان کی یک زوجگی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے ذریعے نکاح کا ساکرامنٹ ہے جو ہے اس کے ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جو دو فرد ہیں مرد اور عورت، وہ اپنی زندگیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں اور یک زوجگی میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کریں اور کسی بھی تیسرے انسان کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں۔ اور اس کے بعد ہے نکاح ناقابل تنسیخ کہ نکاح جو ہے یہ ساکرامنٹ کبھی بھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے نکاح کے ساکرامنٹ کو درجہ خود دیا ہے کہ ایک دفعہ یہ ساکرامنٹ جو ہے آزاد مرضی سے قانونی اور شرعی اور کلیسیائی اور کلام کے مطابق لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا کوئی بھی نکاح کا ساکرامنٹ نہیں ہے کہ نکاح کا ساکرامنٹ جو ہے وہ صرف ایک ہی ہے اور ایک ہی دفعہ لیا جا سکتا ہے۔ اس لیے نکاح کا ساکرامنٹ جو ہے وہ ناقابل تنسیخ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے مقدس مرکز کی انجیل جو آج ہم نے پڑھی ہے اس میں بتایا ہے کہ نکاح جو ہے ناقابل تنسیخ ہے، ناممکن التفریق ہے۔ اس میں خداوند خدا نے خود کہا کہ جسے خدا نے جوڑا اسے کوئی انسان جدا نہ کرے۔ اس لیے جتنے بھی کلیسیائی قوانین ہیں ان میں بتایا جاتا ہے کہ نکاح کے ساکرامنٹ سے پہلے نکاح کی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہر پیرش میں، ہر خاندان میں جب کوئی بھی خاندان اپنے بچوں کی جب نکاح کی تیاری کرتے ہیں، دوسری شاپنگ کرتے ہیں، جتنی بھی گھریلو تیاریاں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی ذہنی تیاری جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ ذہنی طور پر جو ہے وہ بچے کو تیار کریں کہ وہ ساکرامنٹ کو اچھے اور لائق طور پر لے سکے۔ اس کے لیے نکاح کی اہمیت کو جاننا بہت ضروری ہے کہ نکاح جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ جب بھی اپنے بچوں کو شادی کے ساکرامنٹ کے لیے تیار کریں، نکاح کے ساکرامنٹ کے لیے تیار کریں، تو ان کو مسیحی عقائد، مسیحی ایمان اور مسیحی رسومات کے مطابق اور پاک کلام کے مطابق جو ہیں ان کی تعلیم و تربیت کریں تاکہ وہ اچھے اور لائق طور پر یہ ساکرامنٹ لیں اور ہمیشہ اس میں قائم و دائم رہ کر اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ اور آخر میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ جتنے بھی لوگ اس ساکرامنٹ کو لے چکے ہیں کہ خداوند خدا ان سب کو اپنی ڈیروں برکات اور فضائل سے مالا مال کرے اور ان کو یہ توفیق بخشے کہ وہ ہمیشہ اس ساکرامنٹ میں قائم و دائم رہ کر اپنی زندگی کو بسر کرتے رہیں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔